بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، دہلی کی شارع عام مردوں، عورتوں، بچوں، بوڑھوں، آجروں اور مزدوروں کی ریل پیل، بیل گاڑیوں اور ٹانگوں کی آمد و رفت سے اس دریا کا منظر پیش کر رہی تھی جس میں ندیوں اور نہروں، چشموں اور آبشاروں کا پانی رواں دواں ہوا اور اس میں رنگ برنگی مچھلیاں تیر رہی ہوں۔ لوگ کناروں پر کھڑے ہو کر اس پر فریب اور دلکش منظر سے لطف اندوز ہو رہے ہوں اور اپنی اپنی پسند کی مچھلیاں پکڑنے کے لیے کنڈیاں اور جال لگائے بیٹھے ہوئے ہوں۔ اس پر رونق بازار اور وسیع شارع عام کے دونوں طرف کھلی ہوئی دکانوں سے حاکم اور محکوم، آجر اور مزدور، بچے اور بوڑھے اشیاء صرف، کپڑے، کتابیں اور کاپیاں، غلے اور فروٹ خرید رہے تھے کہ دفعتاً بازار میں سکوت طاری ہو گیا۔ خریداروں اور دکانداروں کی نگاہیں بگیوں اور رتھوں میں جلوہ افروز حسیناؤں پر ٹک گئی۔ یہ حسینائیں جو بن سور کر اپنے اپنے بالا خانوں میں عیاش امیر زادوں کو داد عیش دے کر ان کی دولت دنیا پر ڈاکے ڈالتی تھی، آج وہ نہاد ہو کر بڑکیلے ملبوسات زیبا تن کر کے گلستان کے ان رنگا رنگ پھولوں کی طرح نکھری ہوئی دکھائی دیتی تھی جنہیں شبنم کے قطروں نے دھو ڈالا ہو۔ جب لوگوں کی نگاہیں ان کی زرق بر پوشاکوں، عنبری بالوں، سرمگی آنکھوں، گورے چٹے رخساروں، گلابی ہونٹوں اور صاف شفاف دانتوں پر پڑی تو وہ خرید و فروخت بھول گئے اور ان کی طرف دیکھتے ہی رہ گئے۔ لیکن آج ان حسیناؤں کو بازار کے لوگوں سے کچھ رغبت نہ تھی۔ وہ اپنی نائکا کے جشن پر اکٹھی ہو کر جا رہی تھی۔ آج رات انہوں نے پازیبیں پہن کر وہاں تھرک تھرک کر اپنے فن کا مظاہرہ کرنا تھا۔ چنانچہ یہ اداکارائیں مسلم اور غیر مسلم نوجوانوں کو اپنی اداؤں سے گائل کرتی ہوئی مدرسہ عزیزیہ کے دروازے سے گزر رہی تھی کہ حضرت شاہ محمد اسماعیل رحمت اللہ تعالی کی نظر ان پر پڑ گئی۔ انہوں نے جب انہیں بے پردہ دیکھا تو ساتھیوں سے پوچھا، یہ بے پردہ بیبیاں کون ہیں؟ ساتھیوں نے بتایا کہ حضرت یہ طوائفیں ہیں اور کسی ناچ رنگ کی محفل میں جا رہی ہیں۔ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا، چلو یہ تو معلوم ہو گیا کہ طوائفیں ہیں، لیکن یہ بتاؤ کہ یہ کس مذہب سے تعلق رکھتی ہیں؟ ساتھیوں نے جواب دیا کہ جناب ہم کیا بتائیں کہ ان کا مذہب کیا ہے؟ اگر یہ کسی مذہب سے تعلق رکھتی ہوتی تو یوں بن سور کر اور بے پردہ ہو کر باہر نہ نکلتی۔ شاہ صاحب نے فرمایا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ان کا کوئی مذہب نہ ہو، بلکہ یہ کسی نہ کسی مذہب کی طرف منسوب تو ضرور ہوں گی، خواہ نام کے اعتبار سے ہی صحیح۔ تو انہوں نے بتایا کہ جناب یہ مذہب اسلام ہی کو بدنام کرنے والی ہیں اور بدقسمتی سے یہ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتی ہیں۔ شاہ صاحب نے یہ بات سنی تو فرمایا، مان لیا کہ یہ بد عمل اور بد کردار ہی صحیح، لیکن کلمہ گو ہونے کے اعتبار سے ہوئی تو ہم مسلمانوں کی بہنیں ہی، لہذا ہمیں انہیں نصیحت کرنی چاہیے، ممکن ہے کہ گناہ سے باز آ جائیں۔ ساتھیوں نے کہا کہ ان پر نصیحت کیا خاک اثر کرے گی، بلکہ ان کو نصیحت کرنے والا تو الٹا خود بدنام ہو جائے گا۔ شاہ صاحب نے فرمایا، تو پھر کیا ہوا؟ میں تو یہ فریضہ ادا کر کے ہی رہوں گا، خواہ کچھ بھی ہو جائے۔
ساتھیوں نے عرض کی کہ حضرت، آپ کا ان کے پاس جانا قرین مصلحت نہیں ہے۔ آپ کو پتا تو ہے کہ شہر کے چاروں طرف آپ کے مذہبی مخالفین ہیں جو آپ کو بدنام کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ شاہ صاحب نے فرمایا، مجھے اس کی ذرہ بھر پرواہ نہیں، میں انہیں ضرور نصیحت کرنے جاؤں گا۔ اس عزم سمیم کے بعد شاہ صاحب نے اپنے دل سے پوچھا، اے دل، تو یہ تو بتا کہ اگر تبلیغ حق کی پاداش میں تیرے بدن کے ٹکڑے ہو جائیں، انہیں کووں اور چیلوں کے آگے ڈال دیا جائے، تیرے جسم کو جس میں تیرا مسکن ہے ہاتھیوں کے پاؤں تلے کچل دیا جائے، بہرحال تو نے حق کلمے کی تبلیغ کر کے رہنا ہے یا نہیں؟ ان کے دل نے کہا، جب تک میرے اندر جان ہے میں راہ حق میں تمام مصائب و آلام کو برداشت کرتا رہوں گا۔ اور واقعی ایسا ہی ہوا کہ دل نے دم واپسی تک ہر دکھ اور تکلیف برداشت کی اور تبلیغ حق کا حق ادا کر دیا۔ آپ تبلیغ حق اور اصلاح کا عزم صادق لے کر اپنے گھر میں تشریف لائے، درویشانہ لباس زیبا تن کیا اور تنے تنہا نائکا کی حویلی کے دروازے پر پہنچ گئے اور صدا لگائی، اللہ والیو دروازہ کھولو اور فقیر بابا کی صدا سنو۔ آپ کی آواز سن کر چند چھوکریاں آئی، انہوں نے دروازہ کھولا تو دیکھا بہر ایک درویش صورت بزرگ کھڑا ہے۔ انہوں نے سمجھا کہ یہ کوئی گداگر فقیر ہے جو تماشا کر کے خیرات لینا چاہتا ہے۔ چھوکریوں نے چند روپے لا کر شاہ صاحب کو دیے، لیکن شاہ صاحب نے اندر جانے پر اصرار کیا اور پھر نائکا کی اجازت سے کوٹھی کے اندر چلے گئے۔ وہاں کیا دیکھتے ہیں کہ چاروں طرف شمع اور قندیلیں روشن ہیں، شہر بھر کی طوائفیں طبلے اور ڈھولک کی تھاپ پر تھرک رہی ہیں۔ ان کی پازیبوں اور گھنگروں کی چھنکار نے عجیب سما باندھ رکھا ہے۔ ان پر اس قدر محویت طاری تھی کہ انہوں نے فقیر بے نوا مرد قلندر کی مطلقاً پرواہ نہ کی اور اپنے شغل میں مصروف رہیں۔ جو ہی ان کی نیکا کی نگاہ اس فقیر بے نوا پر پڑی تو اس پر ہیبت طاری ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے سامنے فقیرانہ لباس میں گداگر نہیں بلکہ شاہ اسماعیل کھڑا ہے، جو حضرت شاہ ولی اللہ کا پوتا اور شاہ عبدالعزیز، شاہ رفیع الدین اور شاہ عبدالقادر کا بھتیجا ہے۔ یہ بڑا جرت مند اور غیور انسان اور کجلا ہوا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والا جسور ہے۔ یہ اتنا نہ ڈر اور بے باک شخص ہے کہ تلوار حمائل کر کے تنے تنہا متعصب رافضیوں کے جلسے عام میں خلفائے ثلاثہ کی شان و منقبت بیان کر چکا ہے۔ شاہ دہلی اکبر شاہ ثانی کے دربار میں بدعات پر ضرب کاری لگا چکا ہے۔ اس کی کھال میں خدا کے سوا کسی کا خوف نہیں اور نیکوکار بھی اتنا کہ سفر و حضر میں نماز تہجد کبھی قضا نہیں ہونے دیتا۔ بیلوس اتنا کہ دین مصطفیٰ کی سربلندی کی خاطر اپنے سے چھوٹے شخص کے ہاتھ پر بیعت کر کے تحریک جہاد کی قیادت کرنے کا خواہ ہے۔ اگر یہ چاہتا تو اپنے جد امجد شاہ اسماعیل شاہ ولی اللہ کا آستانہ تعمیر کروا کر گدی نشین بن کر بر صغیر کے پیر پرستوں کا پیشوا بن جاتا اور لوگوں کی نظروں نیازوں سے کروڑوں کا بینک بیلنس بنا لیتا اور ہزاروں ایکڑ اراضی خرید کر بڑے بڑے جگیرداروں کا مد مقابل ہوتا۔ مگر اسلامیان ہند کا یہ سچا ہمدرد اور دلی خیر خواہ جب اپنے ہم عصر پیر پرہتوں کو دیکھتا کہ وہ مسلمان طوائفوں کو بے حیائی سے روکنے کی بجائے ان کے دیدار سے آنکھیں ٹھنڈی کرتے ہیں اور ان کی ناجائز آمدنی سے نذرانے لیتے ہیں،
تو ان کی غیرت ایمانی جوش مارنے لگتی ہے۔ وہ ممبر پر کھڑے ہو کر علی اعلان ان پر تنقید کرتے ہیں اور انہیں اپنے عقائد و اعمال کی اصلاح کی تلقین کرتے ہیں۔ چنانچہ ان کے بے لوث اور جذبہ ایمانی سے بھرپور وعظ سے مردہ ایمان والوں کے دلوں میں حرارت ایمانی گردش کرنے لگتی اور وہ شرک و بدعات سے اور پیر پرہوتوں کو نظریں نیازیں دینے سے توبہ طائب ہونے لگتے۔ جب مزاروں کے گدی نشینوں اور دین فروش ملاؤں نے اپنی ناجائز آمدنی گھٹتی دیکھی تو وہ ان کے در پہ آزار ہو گئے، انہیں قتل کرنے کی تدبیریں سوچنے لگے۔ لیکن یہ متوکل علی اللہ مصلح اور مرد مجاہد نہ ڈرا نہ جھکا، بلکہ ہر طبقہ زندگی میں فیض عام بانٹتا چلا گیا۔ انہیں واعظ و نصیحت کرتا ہوا طوائفوں کی حویلی تک آ پہنچا، انہیں فہمائش کرنے کے لیے ان کے دروازے کھٹکانے لگا۔ اس کی شخصیت اس قدر پر رعب تھی کہ نیکا نے لباس کی تبدیلی کے باوجود انہیں پہچان لیا۔ اپنی نشستیں اٹھی اور احترام کے ساتھ ان کے سامنے جا کھڑی ہوئی، بڑے ادب سے عرض کرنے لگی، حضرت آپ نے ہم سیاہ کاروں کے پاس آنے کی زحمت ہی کیوں کی؟ آپ نے پیغام بھیج دیا ہوتا تو ہم آپ کے پاس خود حاضر ہو جاتی۔ حضرت شاہ اسماعیل رحمت اللہ تعالی نے فرمایا، بڑی بی بی تم نے ساری زندگی لوگوں کو راگ و سرور سنایا، آج ذرا کچھ دیر ہم فقیروں کی صدا بھی سن لو۔ جی ہاں سنائیے، نائکا نے کہا، اور ہم مکمل توجہ کے ساتھ آپ کا بیان سنیں گی۔ یہ کہہ کر اس نے تمام طوائفوں کو پازیبیں اتارنے اور طبلے ڈھولکیاں بند کر کے واز سننے کا حکم دیا اور سب ہمہ تن گوش ہو کر بیٹھ گئی۔ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ تعالی نے حمیل شریف نکال کر سورہ والتین تلاوت فرمائی۔ آپ کی تلاوت اس قدر وجد آفری اور پرسوز تھی کہ طوائفوں کے ہوش ٹھکانے آ گئے اور وہ بے خود ہو گئی۔ اس کے بعد آپ نے آیات مبارکہ کا دل نشین رواں دواں ترجمہ کر کے خطاب شروع کر دیا۔ ان کا یہ خطاب زبان کا کانوں سے خطاب نہ تھا، بلکہ یہ دل کا دلوں سے اور روح کا روحوں سے خطاب تھا۔ یہ خطاب دراصل اس الہام اور ربانی کا کرشمہ تھا جو شاہ صاحب جیسے مخلص دردمندوں اور امت مسلمہ کے حقیقی خیر خواہوں کے دلوں پر اترتا ہے۔ قلم و قرطاس میں یہ شک نہیں کہ روحانی خطاب کو الفاظ کا جامہ پہنا سکیں، البتہ عالم تصور اس کی اتنی نشاندہی کر سکتا ہے کہ آپ نے قرآن مجید کی آیت مبارکہ سے کائنات پر انسان کی برتری اور بزرگی اس انداز سے بیان کی کہ انسانی مخلوق اپنے آپ کو ملائکہ مقربین سے افضل خیال کرنے لگی۔ قرآن کریم میں حضرت انسان کے بزرگی اور افضلیت یوں بیان کی گئی ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ ترجمہ، اور ہم نے آدم کی اولاد انسان کو عزت دی، انہیں خشکی اور تری میں سواری دی، ہم نے انہیں پاکیزہ چیزوں سے روزی دی اور اپنی بہت سی مخلوقات پر فضیلت دی کہ باقی مخلوق ہاتھوں اور پاؤں پر جھک کر چلتی ہے، منہ سے چرتی چگتی، کھاتی پیتی ہے اور عقل و خرد سے آری ہے، جبکہ انسان اپنے پاؤں پر سیدھا چلتا، ہاتھ سے کھاتا پیتا، خشکی میں زمینی سواریوں پر سفر کرتا، دریاؤں اور سمندروں میں کشتیوں پر بیٹھ کر سمندر سے تازہ اور لذیذ گوشت حاصل کرتا ہے، اس سے گراں قدر موتی اور ہیرے بھی نکالتا ہے، اور ملائکہ کرام باوجود عباد مکرمون ہونے کے ٹھنڈے اور شیریں مشروبات، لذیذ معقولات، نرم و گرم ملبوسات، پھولوں کی لذتوں اور پھلوں کی رنگینیوں سے محروم ہیں۔
یہ حضرت انسان ہی ہے جسے اللہ نے احسن تقویم کا شہکار بنایا اور اسے ایسی شکل و صورت عطا کی ہے کہ چاند اور سورج سے اسے تشبیہ دینا ایسے ہی ہے جیسے سورج کو چراغ دکھانا۔ اللہ کریم نے اسے اپنے ہاتھ سے تخلیق کر کے مسجود ملائکہ بنایا، اسے دنیا اور آخرت کی نعمتوں کا وارث بنایا۔ فرشتوں نے عرض کی تھی، اے اللہ، عبادت ہم بھی کرتے ہیں اور انسانوں سے زیادہ کرتے ہیں، مگر وہ ہر طرح کی لذتوں سے دنیا میں ہی لطف اندوز ہیں، جبکہ ہم بیویوں کی چاہت، بچوں کی محبت، پھلوں کی مٹھاس اور پھولوں کی خوشبو سے بھی محروم ہیں۔ اے اللہ، ہم تیری تقدیر پر راضی ہیں، البتہ ہمیں آخرت میں ان نعمتوں سے بہرہ فرما دینا۔ لیکن اللہ نے فرمایا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس مخلوق کو جسے کن کہہ کر پیدا فرمایا ہے اس مخلوق کے برابر کر دوں جسے میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے۔ شیطان لعین نے اس کی بزرگی پر حسد کیا، انسان کو زج کرنے کی ٹھانی اور دو ٹوک انداز میں چیلنج دیا۔ قال فبما اغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 16 اور 17۔ اے اللہ، اس بنا پر کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں انہیں تیری سیدھی راہ سے روکنے کے لیے ہر موڑ پر بیٹھوں گا، پھر میں ان پر آگے سے بھی حملہ کروں گا اور پیچھے سے بھی، دائیں جانب سے بھی آؤں گا اور بائیں جانب سے بھی، تجھے ان کی اکثریت ناشکری ہی نظر آئے گی۔ اور اس ملعون نے یہ چیلنج دیا تھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا۔ سورہ النساء آیت نمبر 119۔ کہ میں انہیں تیری راہ سے بہکاتا اور انہیں سبز باغ دکھاتا رہوں گا، انہیں حکم کرتا رہوں گا کہ وہ پیروں اور پرہتوں کے نام پر نظر و نیاز دینے کے لیے جانوروں کے کان چیریں گے، اور میں ان کو حکم کروں گا کہ وہ اللہ کی بنائی ہوئی صورت کو بگاڑ دیں۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں، یاد رکھو جس شخص نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنایا وہ سری نقصان میں پڑ گیا، اور اس خبیث نے واقعی اپنے دعوے کو عملی جامہ پہنا دیا۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کرتے ہوئے یوں فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور ابلیس ملعون نے ان کے متعلق اپنا دعویٰ سچ کر دکھایا، اور سوائے مومنین کی جماعت کے باقی سارے اس کے پیچھے چل پڑے۔ چنانچہ بنو آدم اپنے باپ کی راہ کو چھوڑ کر اس کے دشمن کے تابع دار بن گئے۔ آستانوں اور درگاہوں میں مدفون ہستیوں کی نظر و نیاز دینے کے لیے جانوروں کے کان چیرنے، مصنوعی حسن کے لیے پیشانیوں کے بال اکھاڑنے اور سرجری کروانے لگے۔ انہیں خدا سے اس قدر غافل کر دیا کہ فحاشی اور بے حیائی کے جوہر میں اوندے منہ گرنے لگے، اور اس کے جال میں پھنس کر اپنی بزرگی اور شرافت کھو بیٹھے۔ نتیجتاً عفت و عصمت کی وہ دیویاں جنہیں جائز نکاح کی بدولت ان کے شوہروں نے سچے موتیوں کی طرح حفاظت میں رکھنا تھا، اور ان کی اولاد نے ان کے پاؤں دھو دھو کر پینے تھے، وہ کنواری میں بننے لگی۔
اپنے نومولودوں کو کھیتوں اور گٹروں میں پھینکنے لگی، اور جوانی کے 4 دن عیش سے گزارنے کے بعد معاشرے کا قابل نفرت حصہ بننے لگی۔ ان کی جوانی کی بہاریں لوٹنے والے انہیں ٹھوکریں مارنے لگے، اور وہ بڑھاپے میں اپنی قسم پرسی، بے توقیری اور عفت و احترام کی بربادی پر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مگر اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ اگلا مرحلہ موت کا ہے۔ شب جور جیسے سیاہ بال اب سفید ہو چکے، موتیوں جیسے دانت ایک ایک کر کے جھڑ چکے، چہرے پر جھریاں پڑ چکی اور گوریوں کا چمڑا لٹکنے لگا، بلوری آنکھوں سے بینائی ختم ہو چکی، دوبارہ جوان ہونے کی امید نہ رہی۔ کوٹھیوں سے منتقل ہو کر قبر کی گھپ اندھیر کوٹری میں تنے تنہا داخل ہونے کا وقت قریب آ گیا۔ جوانی میں عفت مآب اور تہجد گزار ہوتی تو یقیناً ان کی جائز اولاد بڑھاپے میں انہیں ہتھیلیوں پر اٹھاتی، لیکن شیطان ملعون نے انہیں کہیں کا نہ چھوڑا۔ جی دوستو، یہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب جوانی ہوتی ہے تو انسان اس کے اندر مست ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تمام حدود کو پامال کر دیتا ہے، بس اپنی جوانی کے اندر ہی لگا رہتا ہے۔ تو پھر جوانی جب ڈھلتی ہے تو پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ میں کیا کر کے آیا ہوں۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حدود کا پابند رہا جائے۔ آئیں اور آگے سنتے ہیں شاہ صاحب کیا فرماتے ہیں۔ نہ دنیا کا نہ آخرت کا، اب موت کے فرشتوں کی آمد آمد ہے۔ حسن کی دیویاں انہیں دیکھ کر کہتی ہیں، رب لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق واکم من الصالحین۔ اے اللہ، ذرا مجھے تھوڑی سی اور مہلت کیوں نہ دی تاکہ میں صدقہ کر لوں اور نیکوکاروں سے ہو جاؤں۔ لیکن یہ روحیں پہلے کیا کرتی رہیں جو اب مہلت مانگ رہی ہیں، اور مہلت مل بھی جائے تو پھر اسے ایسا بھلا دیں گی جیسے اس سے قبل بیماری کی حالت میں موت کا منہ دیکھ کر توبہ اور استغفار کرتی، صحت آنے پر پھر بھول جاتی اور اثر نو حرام کھانا شروع کر دیتی تھی۔ اس کا اب مہلت کا وقت ختم ہو چکا ہے، قبر میں اترنے کی اب تیاری ہو چکی ہے۔ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ۔ اور موت کی بے ہوشی یقیناً آ کر رہی اور وہ شک دور ہو گیا جو تیرے دماغ میں گھوم رہا تھا۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ۔ کاش تم موت کے وقت ظالموں کی ٹھیسیں اور ہائے وائے کرنا دیکھتے، جب فرشتے اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے ان سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نکالو اپنی جانوں کو، آج تمہیں رسوا کن عذاب سے سزا دی جائے گی، کیونکہ اللہ پر ناحق بات کہتے تھے اور اس کی آیات سے تکبر کرتے تھے۔ ان فرشتوں کی ہولناک دہشت کی وجہ سے مجرموں کی روحیں ان کے جسموں کے کونوں میں چھپنے لگتی ہیں، اور وہ انہیں مار مار کر نکالتے، اور اس طرح نکالتے ہیں جس طرح باریک دوپٹے کو کانٹے دار بیری کی شاخ سے کھینچا جاتا ہے، اور اس کشمکش میں اس کی جان نرخرے میں اٹک جاتی ہے۔ کَلَّا اِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِي وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ۔ اور اس وقت اطباء کی ادویات اور حکیموں کی سکیمیں فیل ہو جاتی ہیں، اور آخری چارہ کار کے طور پر کہا جاتا ہے کہ جھاڑ پھونک کرنے والے کو بلاؤ۔ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ۔
اور اس وقت تمہاری تدابیر کہاں چلی جاتی ہیں جب جان حلق میں اٹک جاتی ہے اور تم اس وقت اسے دیکھ رہے ہوتے ہو۔ بالآخر سب عزیز و اقارب کی موجودگی میں اس کی روح کھینچ لی جاتی ہے اور اسے بدبودار ٹاٹ میں لپیٹ کر آسمانوں کی طرف لے جایا جاتا ہے، اور جہاں سے گزاری جاتی ہے سب آسمان والے اس کا اور اس کے باپ کا نام پوچھتے ہیں۔ جب بتایا جاتا ہے تو اسے برے لفظوں سے یاد کرتے ہیں اور اس کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جاتے۔ ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين۔ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے سرتابی کی، ان کے لیے نہ آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ وہ بہشت میں داخل ہوں گے، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے نہ نکل جائے، اور گنہگاروں کو ہم ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ عزیز و اقارب اس جوان یا بوڑھے، مردوں عورتوں کے سوٹ قینچی سے کاٹ کر ان کے ہاتھوں سے قیمتی گھڑیاں، جیب سے روپے، کانوں سے سونے کی بالیاں اور گلے کے قیمتی ہار اتار کر اسے نہلاتے، کفناتے اور دفناتے ہیں۔ اس کے بعد اس کی روح بدن میں لوٹا دی جاتی ہے۔ منکر نکیر ہیبت ناک صورت اور بجلی کی طرح کڑکتی آواز میں من ربکا، ما دینکا ومن نبیکا کے جواب پوچھتے دھمکتے ہیں۔ مجرموں کے جواب نہ دینے پر انہیں ایک گز مارتے ہیں کہ ان کا بدن ریزہ ریزہ ہو کر پھر اصل صورت پر آ جاتا ہے۔ وہ انہیں کہتے ہیں کہ اگر تو نے قرآن پڑھا ہوتا یا سنا ہوتا تو تجھے پتہ چلتا کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے اور وہ تمہارا نبی کون تھا۔ چنانچہ مسلسل سزا دینے کے لیے دوزخ کی طرف اس کی قبر میں سوراخ کر کے اسے الٹا لٹا دیا جاتا ہے۔ پھر جب حشر کے روز اسرافیل علیہ السلام قرنا میں پھونک دیں گے تو زمین میں زلزلہ برپا ہو جائے گا، پہاڑ آپس میں ٹکرا دیے جائیں گے اور وہ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے، آسمان تلچھٹ کی طرح ہو جائے گا، ستارے بے نور ہو جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ۔ تو جب سور میں ایک بار پھونک مار دی جائے گی، زمین اور پہاڑ دونوں اٹھا لیے جائیں گے، پھر یک بارگی توڑ پھوڑ کر برابر کر دیے جائیں گے، تو اس روز ہو پڑنے والی قیامت ہو پڑے گی، آسمان پھٹ جائے گا اور وہ اس دن کمزور ہوگا۔ اس روز سور کی ہولناک آواز کی دہشت سے دودھ پلاتی مائیں اپنے شیر خوار بچوں کو پٹخ کر بھاگ کھڑی ہوں گی، حاملہ عورتوں کے حمل گر جائیں گے اور دودھ دوہنے والے گوالے برتن پھینک دیں گے، کپڑا لپیٹنے والے تھان پھینک کر ہائے وائے کرتے ہوئے جنگلوں کی طرف بھاگنا شروع کر دیں گے، افراتفری کا عالم ہوگا اور لوگ مدہوشوں کی طرح بے سودر پھر رہے ہوں گے، حالانکہ وہ نشے کی وجہ سے ایسے نہ پھر رہے ہوں گے، بلکہ اللہ کے سخت عذاب کی دہشت نے ان کی عقلیں معوف کر دی ہوں گی۔ اس روز کیا حال ہوگا جب ہر آدمی اپنے سگے کی صورت دیکھ کر بھاگ جائے گا، اپنے ماں باپ سے بیگانہ ہو جائے گا اور اپنی بیوی بچوں سے چھپتا پھرے گا،
خواہش کرے گا کہ کاش آج اللہ میرے بدلے میری ماں اور باپ، بیوی اور بچوں، بہنوں اور بھائیوں کو دوزخ میں ڈال دے اور مجھے چھوڑ دے۔ اس روز کیا بنے گا جب مجرموں کو گردنوں میں توق، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں، پاؤں میں زنجیریں ڈال کر اور گندک کے لباس پہنا کر اللہ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ اس دن تم گنہگاروں کو دیکھو گے کہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، ان کے کرتے گندک کے ہوں گے اور ان کے منہوں کو آگ جلسا رہی ہوگی۔ یہ اس لیے ہوگا تاکہ اللہ تعالی ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ دے۔ بے شک اللہ تعالی جلد حساب لینے والا ہے۔ اس روز ریاکار، حافظوں، عالموں، مجاہدوں، جان بازوں، سخیوں اور فیاضوں کو کس طرح جکڑ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ ظالم حاجیوں اور نمازیوں سے ان کی نیکیاں چھین کر مظلوموں کو دے دی جائیں گی۔ جس روز زانیوں اور بدکاروں کی ویڈیوز، موویاں اور ان کے کرتوتوں کی فائلیں کھول کر ان کے سامنے رکھ دی جائیں گی اور انہیں کہا جائے گا اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اپنا کیا دھرا خود ہی پڑھ لو، آج تم اپنے خود ہی محاسب کافی ہو۔ اس روز بدکار اور زانیہ عورتوں کا کیا بنے گا جب وہ بیڑیوں اور زنجیروں میں جکڑی ہوئی دربار الہی میں پیش کی جائیں گی اور ایک ایک زانیہ کے پیچھے 70 زانی مرد لعنت کے طوق پہنے کھڑے ہوں گے۔ اسی دوران جہنم سے ایک گردن نکلے گی اور ان مجرموں کو دیکھ کر یوں جھرجھری لے گی جیسے بھوکے خچر جو پر ٹوٹ پڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ مجرموں کو میدان محشر سے یوں چگ لے گی جس طرح مرغ دانے چگتا ہے۔ جب طوائفوں نے شاہ اسماعیل دہلوی رحمت اللہ تعالی کے اس مفہوم والے بیان کو سنا تو ان پر لرزہ طاری ہو گیا۔ روتے روتے ان کی ہچکیاں بند گئی۔ انہیں یقین آ گیا کہ جس طرح عالم ازل سے رحم مادر میں آنا بر حق ٹھہرا اور رحم مادر سے دنیا میں آنا بر حق ثابت ہوا، اس طرح دنیا سے قبر میں جانا بھی بر حق ہے، وہاں سے اللہ کے دربار میں پیش ہونا بھی برحق ہے۔ یہ حقائق کسی کے نہ ماننے سے جھٹلائے نہیں جا سکتے، کیونکہ ان حقیقتوں پر ایمان نہ رکھنے والے بھی اسی عمل سے ماں کے پیٹ میں آئے جس طرح ایمان والے آئے، اور اسی طرح پیدا ہوئے جس طرح اہل ایمان پیدا ہوئے، اسی طرح مریں گے جس طرح اہل ایمان مرتے ہیں، اور بالآخر قبروں سے اٹھ کر اسی جگہ پیش ہوں گے جہاں اہل ایمان پیش ہوں گے۔ خواہ کوئی اس حقیقت پر ایمان رکھے یا نہ رکھے، ہر حال ایسا ہونا ضروری ہے۔ حضرت شاہ صاحب نے جب ان کی آنکھوں میں آنسوں کی جھڑیاں دیکھی تو انہوں نے اپنے واز کا رخ توبہ کی طرف موڑ دیا اور بتایا کہ جو کوئی گناہ کر بیٹھے تو اللہ سے اس کی معافی مانگ لے تو اللہ تعالیٰ بڑے حوصلے والا ہے، وہ معاف بھی کر دیتا ہے، بلکہ اسے تو اپنے گنہگار اور سیاہکار بندوں کی توبہ سے اتنی خوشی ہوتی ہے جس طرح کوئی مسافر اپنی اونٹنی پر سوار سینکڑوں میل لمبے ریگستان میں سفر شروع کر دے، جب درمیان میں پہنچے تو ذرا سستانے کی غرض سے درخت کے نیچے سو جائے، اور جب اسے جاگ آئے تو اپنی اونٹنی کو وہاں موجود نہ پا کر چکرا دے، ادھر ادھر تلاش کر کے تھک ہار کر اور اپنے آپ کو موت کے منہ دیکھ کر مایوس ہو کر لیٹ جائے کہ جھلستے ہوئے ریگستان میں سڑ سڑ کر مرنے سے درخت کے نیچے مرنا ہی بہتر ہے۔ اسے اس حال میں نیند آ جائے، پھر وہ جاگے اور مع سامان خورد و نوش کے اپنی اونٹنی کو موجود پائے تو وہ خوشی کی فراوانی کی وجہ سے یہ کہہ بیٹھے، واہ میرے اللہ، میں تیرا رب اور تو میرا بندہ۔ چنانچہ جس طرح اس بندے کو موت کے منہ سے نکل کر خوشی ہوتی ہے، اس طرح اللہ کو اس بندے سے بھی کہیں زیادہ خوشی اس مرد یا عورت سے ہوتی ہے
جو گناہوں سے سچی توبہ کر لے۔ اس اللہ کا فرمان ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے میرے پیارے نبی، میری طرف سے لوگوں کو یہ بات بتاتے ہوئے کہہ دیجئے کہ اللہ فرما رہے ہیں، اے میرے وہ بندو جو اپنی جانوں پر زیادتی کر چکے ہیں، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا، یقیناً اللہ کریم تمہارے سب گناہ بخش دے گا، کیونکہ وہ بڑا ہی بخشنہار اور مہربان ہے۔ وہ ہر توبہ کرنے والے کی توبہ قبول فرماتا ہے اور اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، بلکہ اگر کوئی خطا کار سچی توبہ کر لے، آئندہ اس طرح کے گناہوں سے تا حیات بچتا رہے اور نیک اعمال پر عمل پیرا ہو جائے تو وہ اس کی خطاؤں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ فرمایا إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ ہاں، مگر جس نے توبہ کر لی، ایمان لایا اور اچھے کام کیے تو ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دے گا، اور اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے، یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان منک ولا ابالی، یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی، یا ابن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لآتیتک بقرابها مغفرہ۔ اے آدم کے بیٹے، جس طرح حق تھا تو نے اس طرح نہ مجھے پکارا اور نہ مجھ سے رحمت کی امید ہی رکھی۔ اگر تو ایسا کر لیتا تو تیری طرف سے تیرے اوپر جتنا گناہوں کا بوجھ تھا وہ سب میں معاف کر دیتا، خواہ وہ کیسے بھی ہوتے، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اے آدم کے بیٹے، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں کو بھی چھونے لگیں اور تو مجھ سے بخشش و مغفرت کا سوال کرے تو میں تجھے بخش دوں اور مجھے کوئی پرواہ نہ ہو۔ اے آدم کے بیٹے، اگر تو زمین برابر بھی میرے پاس گناہ لے آئے اور تو اس حال میں میرے سامنے پیش ہو کہ تو نے میرے ساتھ کسی طرح کا شرک نہ کیا ہو تو میں اس کے برابر مغفرت لے کر موجود ہوں گا۔ اس طرح حدیث پاک میں آتا ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا یوں پاک اور صاف ہو جاتا ہے گویا اس نے گناہ کوئی کیا ہی نہیں۔ الغرض، شاہ اسماعیل رحمت اللہ تعالی نے توبہ کے اتنے فضائل بیان کیے کہ ان طوائفوں کی سسکیاں بند گئی، آنکھوں کے آنسو تھم گئے اور وہ اپنے دوپٹوں سے اپنے رخسار پونجنے لگی۔ کسی ذریعے شہر والوں کو اس واز کی خبر ہوئی، وہ دوڑے دوڑے آئے اور مکانوں کی چھتوں، دیواروں، چوکوں اور گلیوں میں کھڑے ہو کر واز سننے لگے۔ تحد نگاہ لوگوں کے سر ہی سر نظر آنے لگے۔ اس کے بعد شاہ صاحب نے عفت معاب زندگی کی برکات اور نکاح کی فضیلت بیان شروع کر دی اور اس موضوع کو اس قدر خوش اسلوبی سے بیان کیا کہ تمام طوائفیں گناہ کی زندگی پر کف افسوس ملنے لگی۔ حضرت شاہ اسماعیل کے اس واز نے برائی کے اس طوفان کے آگے بند باندھ دیا اور غلط راہ پر چلنے والیوں کو صراط مستقیم پر گامزن کر دیا۔ آپ نے انہیں اٹھ کر وضو کرنے اور 2 رکعت نوافل ادا کرنے کی ہدایت کی۔ جب وہ وضو کر کے قبلہ رخ کھڑی ہوئی اور نماز کے دوران سجدوں میں گری تو شاہ شہید رحمت اللہ تعالی نے ایک طرف کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا دیے اور عرض کی، اے مقلب القلوب، اے مصرف الاحوال، میں تیرے حکم کی تعمیل میں اتنا کچھ ہی کہہ سکتا تھا اور اتنا ہی کر سکتا تھا۔ یہ سجدوں میں پڑی ہیں، اگر تو ان کے دلوں کو پاک کر دے
گناہوں کو معاف کر دے اور انہیں آبرو مند بنا دے تو تیرے آگے کچھ مشکل نہیں، ورنہ تجھ پر کسی کا زور بھی نہیں ہوگا۔ میری فریاد تو یہ ہے کہ انہیں ہدایت عطا فرما کر انہیں نیک بندیوں میں شامل فرما۔ ادھر اسماعیل شہید رحمت اللہ تعالی کی دعا ختم ہوئی اور ادھر ان کی نماز۔ وہ اس حال میں اٹھی کہ ان کے دل پاک ہو چکے تھے اور وہ جائز نکاح پر راضی ہو چکی تھی، چنانچہ ان میں سے جوان عورتوں نے نکاح کرا لیے اور ادھیڑ عمر والیوں نے گھروں میں بیٹھ کر محنت مزدوری سے گزارا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں کہ ان میں سب سے زیادہ خوبصورت موتی نامی خاتون کو جب اس کے سابقہ جاننے والوں نے شریفانہ حالت اور سادہ لباس میں مجاہدین کے گھوڑوں کے لیے ہاتھ والی چکی پر دال پیستے دیکھا تو پوچھا، سنا وہ زندگی بہتر تھی جس میں تو ریشم و حریر کے ملبوسات میں شاندار لگتی اور تجھ پر برسیم و زر نچھاور ہوتے تھے، یا یہ زندگی بہتر ہے جس میں تیرے ہاتھوں پر چھالے پڑے ہوئے ہیں؟ وہ کہنے لگی، اللہ کی قسم مجھے گناہ کی زندگی میں کبھی اتنا لطف نہ آیا جتنا فرسان مجاہدین کے لیے چکی پر دال دلتے وقت ہاتھوں میں ابھرنے والے چھالوں میں کانٹے چبو کر پانی نکالنے سے آتا ہے۔ اللہ اکبر! یہ ہے حلاوت ایمان اور یہ ہے لطف زندگی۔ تو دوستو یہ تھے حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ تعالی کے زندگی کے چند خوشگوار لمحات۔ تو دوستو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند ہے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن ٹی وی پر نئے ہیں تو دوستو اس کو بھی لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ دوستو ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔